الصلاة على الميت الغائب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس كبار العلماء رحمه الله. الصلاة يرحمكم الله. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کی غائبانہ نماز جنازہ کا منظر ہے. ان کا آج انتقال ہوا ہے. چونکہ حنبلی جو علماء ہیں ان کے ہاں نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جاتی ہے، اس کے وہ قائل ہیں، تو اس لیے وہ مکۃ المکرمہ سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. آپ حضرات کے علم میں ہوگا، آپ میں سے بہت سے حضرات نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی. محمد بن سلمان جو ہے وہ ایک جگہ آتا ہے اور وہاں ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے اور کچھ ان سے کچھ کہتا ہے اور پھر کچھ وہ نصیحت کرتی ہیں. تو یہ جو بزرگ شخصیت تھی یہی تھی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ. ان کی پیدائش 30 نومبر 1943 کو مکۃ المکرمہ میں ہوئی تھی اور یہ سعودی عرب کے ممتاز اور بڑے علماء میں سے تھے. آل شیخ خاندان کے فرد اور موجودہ مفتی اعظم تھے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر دو خاندان ہیں. ایک خاندان کو تو آل سعود کہا جاتا ہے اور ایک خاندان کو آل شیخ کہا جاتا ہے. آل سعود جو ہیں یہ حکومت کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. اصل جب پہلے تو یہاں عثمانی حکومت ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد یہ حضرات آئے، تو ان دو خاندانوں نے مل کر یہ تہیہ کیا تھا کہ جو حکومت سے متعلق چیزیں ہوں گی، حکومت سے متعلق جو امور ہوں گے وہ تو آل سعود دیکھیں گے، اور جو مذہبی امور ہوں گے وہ آل شیخ دیکھیں گے. چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جو اولاد ہے وہ مذہبی امور جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب یہی دیکھتی ہیں. مفتی اعظم وغیرہ یا ایسے ہی تصنیف و تالیف کا کام، یا ایسے ہی مسجد کے اندر ائمہ وغیرہ، یہی حضرات جو ہوتے ہیں آل شیخ خاندان سے تعلق رکھنے والے. تو یہ جو صاحب تھے، بزرگ جو شخصیت تھی، یہ بھی آل شیخ سے تعلق رکھنے والی تھی. 1982 سے لے کر 2015 تک یہ مسلسل 35 برس تک عرفات میں خطبہ حج دیتے رہے اور اس طرح تاریخ امت مسلمہ میں سب سے طویل عرصے تک خطبہ دینے والے خطیب قرار پائے. اتنے دنوں تک انہوں نے حج کا خطبہ دیا ہے کہ ان سے زیادہ طویل عرصے تک خطبہ دینے والی کوئی اور شخصیت نہیں ہے. 1987 میں سعودی عرب کی کونسل آف سینئر اسکالرز کے رکن بنے. بعد ازاں مستقل کمیٹی برائے علمی تحقیقی و افتاء کے رکن اور نائب مفتی اعظم بھی مقرر ہوئے. شیخ عبدالعزیز بن باز کی وفات 14 مئی 1999 کے بعد آپ کو مملکت سعودی عرب کا مفتی اعظم اور جنرل پریسیڈنسی برائے علمی تحقیق و افتاء کا سربراہ بنایا گیا، جہاں سے آپ نے شریعت کی روشنی میں فتاوی، علمی رہنمائی اور امت کو دینی مسائل میں رہبری فراہم کی. آپ کی علمی خدمات میں صرف خطبات و فتاوی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ کئی اہم تصانیف اور مجموعہ فتاوی بھی آپ سے منسوب ہیں، جن میں رسائل و فتاوی عبدالعزیز آل شیخ، کتاب اللہ عز و جل و مقامہ العظیم، مجموعہ خطب عرفہ اور مختلف فقہی موضوعات پر نور علی الدرب کے تحت شائع ہونے والے فتاوی شامل ہیں. نور علی الدرب ایک پروگرام آیا کرتا تھا، شاید آج کل بھی آتا ہے، اس میں جو لوگوں کے سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات کوئی بڑی شخصیت دیا کرتی تھی. تو جو علماء جو ہیں ان کے سعودی عرب کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں وہ اس پروگرام میں جو ہے جوابات دیتے ہیں. ان میں کبھی شیخ صالح الفوزان جوابات دیتے ہیں، کبھی یہ جو شیخ تھے جن کا انتقال ہوا ہے وہ دیا کرتے تھے جوابات، یا اس سے پہلے شیخ بن باز جو تھے وہ جوابات دیا کرتے تھے. اسی طرح آپ کے نام سے فقہ العبادات میں متعدد مجمع مرتب ہوئے ہیں، جیسے فتاوی العقیدہ، فتاوی الطہارہ والصلاۃ، احکام الزکاۃ، ایسے ہی فتاوی سیام اور فتاوی الحج وغیرہ، جو نہ صرف علمی حلقوں بلکہ عوام میں بھی رہنمائی کا ذریعہ ہیں. ان علمی و دینی خدمات کی بنا پر شیخ عبدالعزیز آل شیخ کو عصر حاضر کے سب سے معاصر اور جلیل القدر علماء میں شمار کیا جاتا ہے. یہ جو شیخ تھے اصل چونکہ سعودی عرب سے ان کا تعلق تھا، تو بعض وہ حضرات جو سعودی عرب کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی ظاہر ہے پسند نہیں کرتے تھے. ان میں رافضی بھی شامل ہیں اور اہل بدعت ہیں. تو چونکہ یہ نابینا تھے اس لیے ان کی بہت ہی خراب سی تصویر بنا کر جو ہے شیئر کیا کرتے ہیں، اور طرح طرح کے جملے بھی جو ہے ان کے حوالے سے کسے جاتے ہیں اور مختلف تفسیریں ان پر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بہت عظیم شخصیت تھی اور بڑی شخصیت کے مالک تھے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے،
ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے تو اس وقت یہ دکھانا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، چونکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ رابطہ عالم اسلامی کے رکن ہیں، اور یہ جو شخصیت تھی جن کا انتقال ہوا ہے یہ رابطہ عالم اسلامی کی صدر تھیں، یا ایسے ہی اسلامک فقہ اکیڈمی جو تھی، اسلامی فقہ اکیڈمی جو تھی تو اس کی صدارت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے تھے ان کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ تو ان حضرات نے بہت سے اس طرح کے مسائل تھے جو نئے مسائل یا نئے چیلنجز پیش آ رہے تھے، ان کو حل کرنے کے لیے جس طریقے سے، اور بہت سے علماء ان پروگرامز کے اندر اور فقہ سیمیناروں کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، تو ایسے ہی یہ بھی موجود رہتے تھے، اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ بھی موجود رہا کرتے تھے۔ ویسے تو ان حضرات کے وہی نظریات تھے جو سعودی عرب کے اور علماء کے ہوتے ہیں، لیکن غیر مقلد حضرات کی طرف سے جو غلو کر دیا جاتا ہے کہ وہاں کے سارے حضرات نہ تو تقلید کے قائل ہیں، اور یہ ساری اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا یہ کہ علماء دیوبند کو مشرک سمجھتے ہیں اور علماء دیوبند سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھتے ہیں، اس طرح کی واحیات جو باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ سب ان کی تردید کرتی ہیں۔ ان کی خود ایک یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے جس میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ تقلید کو کیا حرام سمجھتے ہیں، ہر طرح کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر جہاں گمراہی کے والی تقلید ہو رہی ہوگی وہ تو ناجائز اور حرام ہے، کسی گمراہ شخص کی تقلید اگر کی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی عام آدمی کسی کی تقلید کرتا ہے کسی معتبر عالم دین کی تو ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ تو یہی بات یہ بھی کہتے ہیں، یہی بات شیخ صالح الفوزان بھی کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ساری حضرات جو ہے تقلید کے قائل بھی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند سے جو خصوصی ان کے تعلقات ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ چند وہ مسائل میں یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ جو ان حضرات کی نگرانی میں جو فیصلے لیے گئے، جو یہ اسلامی فقہ اکیڈمی کے جو سیمینار ہوئے، تو اس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ بھی شریک رہے ہیں، اور ایسے ہی عبدالعزیز بن عبداللہ علیہ شیخ بھی بطور صدر کی حیثیت سے شریک رہے، ڈاکٹر یوسف القرضاوی جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ بھی شریک رہے، اور بہت سے حضرات۔ تو ان میں سے الکحل اور نشہ اور عناصر پر مشتمل دوائیں، اس کا فیصلہ لیا گیا، یعنی جو دواؤں کے اندر آج کل الکحل ملا دیا جاتا ہے یا نشہ اور چیزیں ملا دی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی رائے یہ ہے کہ جو آج کل الکحل دواؤں کے اندر یا ایسے ہی پرفیوم وغیرہ کے اندر ملایا جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، ناپاک چیزوں سے اس کو تیار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو یا تو پیٹرول سے بنایا جاتا ہے یا سبزیوں سے، پھلوں وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ جو کھجور اور انگور سے تیار کیا جاتا ہے جو بالکل ناپاک ہوتا ہے، وہ چونکہ مہنگا پڑتا ہے، اس لیے دواؤں میں اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں جن کو عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے ان میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر علماء اس کی اجازت بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی پرفیوم وغیرہ کے اندر الکحل ملا ہوا ہے تو اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، لیکن احتیاط کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے نا کہ کون سا الکحل کے اندر پرفیوم کے اندر کون سا الکحل ملایا گیا ہے، جو الکحل ہے وہ کن چیزوں سے بنایا گیا ہے، ہو سکتا ہے ناپاک والا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہو جو ناپاک نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ بہرحال حضرات کی زیر نگرانی کیا گیا۔ ایسے ہی خون کے موریثی امراض، یہ فیصلہ بھی جو ہے ان حضرات کی زیر نگرانی کیا گیا، جس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ بھی شامل ہیں، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علیہ شیخ جن کا انتقال ہوا وہ شامل ہیں، ڈاکٹر یوسف القرضاوی ہیں، ڈاکٹر وہبۃ الزحیلی ہیں، اور بہت سے حضرات ہیں۔ تو یہ سوال ہے، اصل یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے جیسے آج کل ہونے لگا ہے کہ میاں بیوی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ٹیسٹ کرایا جائے کہ اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کے خون کے اندر کسی طرح کی بیماری تو نہیں ہے، اگر بیماری ہوگی تو آئندہ اولاد کے اندر بھی آئے گی، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی بیماری میرے اندر منتقل ہو جائے۔ تو آج کل یہ رواج چل پڑا ہے کہ خون کا ٹیسٹ جو ہے کرایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ تجاویز ان حضرات کی طرف سے آئی تھی کہ اس کو جو ہے ضروری سمجھنا یا یہ کیسے نکاح کا حصہ قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ ان فیصلوں کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا، بڑے مفید یہ فیصلے ہیں۔ انتخابات میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی شرکت کس حد تک ہونی چاہیے، کس حد تک نہیں ہونی چاہیے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا کیا جانا چاہیے، تو اس میں بھی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ بھی شریک رہے ہیں، اور صدر کی حیثیت سے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ علیہ شیخ شریک رہے ہیں۔ اسلامی بینکوں میں سرمایہ کاری کے حسابات کی حفاظت، اس عنوان سے جو ہے فیصلہ لیا گیا، اس کے اندر بھی حضرات شریک رہے ہیں۔
مسلمانوں کی جن بیویوں نے غیر اسلامی عدالتوں سے طلاق حاصل کی ان کو اسلامی مراکز وغیرہ سے طلاق دلوانے کا جواز، اس میں بھی یہ حضرات شریک رہے ہیں۔ جینیٹک نشان اور ان سے استفادہ کے میدان، اس میں بھی شریک رہے ہیں۔ فکری انحراف کی اصلاح کے وسائل، یعنی اس وقت مسلمانوں کے اندر جو بڑی تعداد میں اس طرح کا ذہن بن رہا تھا کہ وہ دہشت گردی سے جڑتے چلے جا رہے تھے، تو اس حوالے سے یہ 2003 کی بات ہے، 2003 میں یہ فقہی سیمینار ہوا اور حضرات نے پھر یہ تجاویز جو ہے منظور کی۔ اب میں ساری تجاویز پڑھوں گا ایک ایک کر کے، تو اس میں ظاہر ہے بہت وقت لگ جائے گا، تو اس لیے آپ حضرات خود ویڈیو کو پوز کر کے پڑھ لیجئے گا اگر پڑھنا چاہیں۔ یہ ہے کہ اسلامی فقہ اکیڈمی کے جو فیصلے ہیں، جو اس نام سے کتاب بھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ جا کر آپ یہ ساری چیزیں وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی کتاب ہیرو غلیفی زبان سے قرآن کی تشریح، یہ بھی کسی زمانے کے اندر مسئلہ اٹھا تھا۔ اصل کوئی صاحب تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کے اندر یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو حروف مقطعات آئے ہیں تو یہ عربی زبان کے نہیں ہیں۔ قرآن کی صورتوں کے آغاز میں آنے والے حروف مقطعات اور قرآن کے بعض الفاظ عربی زبان کے نہیں ہیں، بلکہ وہ قدیم مصری زبان ہیرو غلیفی سے نکلے ہوئے عجمی الفاظ ہیں۔ مؤلف نے محض اپنے اٹکل و گمان کی بنیاد پر اس زبان کے ذریعے ان کلمات کے معنی بیان کیے۔ تو یہ چونکہ فتنہ اٹھا تھا، ایک طرح سے یہ فتنہ اٹھا تھا، اور پھر اس کی روک تھام کے لیے یہ جو ہے سیمینار جو ہے منعقد ہوا۔ شاید اس میں یہ رہا ہوگا کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہوگی، جیسے اور بعض حضرات کے اس طرح کے نظریے رہے ہیں کہ جو حروف مقطعات ذکر ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے طٰ ہے، تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے اصل کہ یہ در حقیقت سانپ ہے، اور چونکہ اس صورت کے اندر سانپ کا ذکر آیا ہے تو اس لیے جو ہے شروع میں در حقیقت وہ سانپ کی شکل بنی ہوئی ہے، یہ ان حضرات کا کہنا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے اٹکل پچو سے جو ہے کام لیا، لیکن بہرحال ان نظریات کی جو ہے تردید کی گئی سختی سے۔ ایسے انکم ٹیکس سے متعلق اب تو یہ مسئلہ عام ہو گیا ہے کہ انکم ٹیکس، ایک تو انکم ٹیکس دیا جائے حکومت کو، دوسرے یہ کہ اگر انکم ٹیکس کسی طرح سے کوئی مسلمان بچا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یا ایسے ایک مسئلہ عام ہے کہ انکم ٹیکس میں اگر کوئی آدمی انٹرسٹ کا پیسہ اس بینک سے، جو گورنمنٹ بینک ہے اسی سے اگر حاصل ہوا ہے، اور اس انٹرسٹ کے پیسے کو انکم ٹیکس میں سیل ٹیکس کے اندر دے دیتا ہے تو اس کی شرعی طور پر گنجائش ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بیان، جسے بعد میں مغربی اخباروں نے شائع کیا، بہت زیادہ چلا تھا۔ ڈنمارک وغیرہ نے بڑی تعداد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے تھے اور بڑا ہنگامہ ہوا تھا، تو یہ بھی جو ہے فیصلہ لیا تھا ان حضرات نے۔ یہ 2006 میں ایک کتاب شائع کی گئی تھی الفرقان الحق کے نام سے، امریکہ میں اس کو شائع کیا گیا تھا، اور اس کو قرآن مجید کے متبادل کے طور پر جو ہے پیش کیا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا تھا، یہ 2006 کی بات ہے، کہ امریکہ کے صوبے میں ایک گروپ کے ذریعے کتاب تالیف کی گئی، اس کا نام الفرقان الحق ہے۔ یہ محض جھوٹ و فریب پر مبنی ہے، اس کا مقصد قرآن کا متبادل پیش کرنا ہے۔ اس گروہ نے اپنے اس برے عمل کے ذریعے اسلام کی بے حرمتی کی ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے صورتوں اور آیتوں میں تقدیم و تاخیر اور تحریف و تغییر سے کام لیا ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور خاتم نبوت نازل ہوا۔ قرآن کریم مسلمانوں کی دینی اساس اور قوم و ملت کا ستون ہے۔ یہ اس ملت کے ہر خاص و عام مرد عورت کے نزدیک سب سے بلند و بالا کتاب ہے۔ یہ دشمنان اسلام اپنے برے اعمال سے باز نہیں آئے، اور نہ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کا ذرا بھی پاس و لحاظ رکھا، جن کے نزدیک مذاہب کا احترام مسلم ہے۔ یہ ان قانون کی روح سے قوم و ملت کی مقدس کتابوں کی بے حرمتی ناجائز ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بھی کہا گیا تھا آخر میں، یہ بہت طویل تحریر ہے، اس کا میں نے صرف اقتباس نقل کیا ہے، کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کا اجلاس جو ان دنوں سرزمین مکہ مکرمہ میں منعقد ہو رہا ہے، امت کے اعتقادات اور اس کی تہذیب و ثقافت اور قرآن و سنت کے خلاف ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا حملہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کا جواب دینا مسلمانوں کے علماء دین اور عمراء پر انفرادی و اجتماعی طور پر واجب ہے۔ اجلاس کا مقصد ان حملوں کی تردید و مذمت کرنا اور ان کی ساری کاوشوں پر پانی پھیر دینا ہے، اور الحمدللہ اس طرح سے پانی پھرا کہ آج اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ آج کل جو ہے بعض مرتبہ کبھی کبھی جو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ امریکہ میں قرآن مجید شائع کر دیا گیا ہے، لیکن جو ہے اس کا کوئی خاص اثر کہیں دیکھنے کو ملتا ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت
شیخ عبدالعزیز آل شیخ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔